اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد. تیرے جانے سے لب زینب کے تھا نوحہ، ماں تیرے جانے سے زندگی ہو گئی ویران، ماں تیرے جانے سے، تیرے حسنین کو اب کون تسلی دے گا، تیرے حسنین کو اب کون تسلی دے گا، ہے وہ ہر آن ماں تیرے جانے سے، نہ دلاسا ہے کوئی اب نہ سہارا کوئی، نہ دلاسا ہے کوئی اب نہ سہارا کوئی، ہم ہوئے بے سر و سامان، ماں تیرے جانے سے، جس جگہ بیٹھ کے تو باتیں کیا کرتی تھی، جس جگہ بیٹھ کے تو باتیں کیا کرتی تھی، سنا وہ ہو گیا دالان، ماں تیرے جانے سے، کتنا آباد تھا گھر ایک تیرے ہونے سے، کتنا آباد تھا گھر ایک تیرے ہونے سے، آج وہ ہو گیا ویران، ماں تیرے جانے سے، باد نانا کہ تیرے دل پہ قیامت گزری، باد نانا کہ تیرے دل پہ قیامت گزری، بس اسی غم میں گئی جان، ماں
تیرے جانے سے ہر طرح ڈھونڈتی ہے میری نگاہیں تجھ کو، ہر طرح ڈھونڈتی ہے میری نگاہیں تجھ کو، تیری یاد آتی ہے ہر آن، ماں تیرے جانے سے ماں کی میت پہ یہ روتے ہوئے کہتے تھے حسین، ماں کی میت پہ یہ روتے ہوئے کہتے تھے حسین، آج نکلی ہے میری جان، ماں تیرے جانے سے موت آ جاتی مجھے ماں تیری خدمت کرتے، موت آ جاتی مجھے ماں تیری خدمت کرتے، رہ گیا دل میں یہ ارمان، ماں تیرے جانے سے بات میرے یوں ہی ساتھ میں سب مل کے رہے، بات میرے بھی یوں ہی ساتھ میں سب مل کے رہے، یاد آتا ہے وہ فرمان، ماں تیرے جانے سے جاتے جاتے بھی دعا جینے کی دی تو نے مجھے، جاتے جاتے بھی دعا جینے کی دی تو نے مجھے، کون اب ہوگا نگہبان، ماں تیرے جانے سے تو نے امت کے لیے کتنے اٹھائے صدمے، تو نے امت کے لیے کتنے اٹھائے صدمے، دین پر ہے تیرا احسان، ماں تیرے جانے سے لب پہ زینب کے تھا نوحہ، ماں تیرے جانے سے
فاتحة اللهم محمد وآل محمد. سلام علینا نے کیا کیا جفا کی، نشا کی ہوئی آل مشرق پجا کی سلامی، یہ کہتی تھی بنتے وقت غارات، کچھ شمر قیمت نہیں اس ردا کی، میرے سر پر رہنے سے کو، میرے سر پر سے کو کہ یہ کونا چاہے ہے سائی کہتے کہ کوفے میں عسکر، یہ سر ننگے زینب ہے قدرت خدا کی، اٹھا ماں کا جنازہ، اٹھا ماں کا جنازہ، وہ بھی محتاج ہے دو میرے ہاتھ، کہتی تھی زینب نبھادو میرے ہاتھ، کہتی تھی زینب زینب میں بیٹی ہوں مشکل گزار کی سلامی، چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا پیوان، بے قصوں کے تنوں سر کا ہو چکا، لشکر کا چکا، شور پیغمبر کا چکا، شور پیغمبر کا چکا، تم میں تیمور زہے شور شہن سے، روئی بڑھ بڑھ کے مزار حسین سے، بڑھ بڑھ کے مزار حسین سے، مقتل کے آس پاس یہ بیووں کی تھی فغان، زینب جمیلہ پاک گھر کرتی تھی بیان، کربلا برادر سنجاشی، تین سے تمہاری مہمان، تین سے تمہاری مہمان، میری بات بھی پوچھی نا نے، زندہ کی واردات بھی پوچھی نا آپ نے، راضی ہوں جو رضائے امام جلیل ہے، عادل ملائد آباد ہے، کوئی دام حسنا کوئی کفیل ہے، بغیر آپ کی زینب ذلیل ہے، بغیر آپ کی زینب ذلیل ہے،
پناہ اٹھ گیا بے قانما ہوئی دیکھو یہ پشت قابل نو کے سنا میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا ہوگا جم مگر بسائے خدائی کا ہجوم مگر بسائے خدائی کا ہم کریں گے دھوم سے میں کربلائی کا ہم کریں گے دھوم سے میں کربلائی کا یہاں کوئی نہ ذرا کی جائے گا یہاں کوئی نہ ذرا کی جائے گا کو آپ ہی پلہ بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی دیتی ہوں چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین اور روزہ کی طرح سے تیار یا حسین خدا کی کی طرح سے تیار یا حسین بیٹا بھی اور بہن بھی ہے یا حسین آخر کبھی تو آئیں گے ہمارے یا حسین کبھی تو آئیں گے ہمارے یا حسین کار سازیے پروردگار پر اس دم تو صاحباں بھی نہیں ہے مزار پر زینب پکاری نہیں وہ تو ٹھیک ہے ٹھیک کریں گے پھر ہو گیا مقام ہر جگہ میدان ہو گیا مقام ہر جگہ میدان ہو گیا مسافروں کو میرے وہ زمین پسند دنیا میں جس زمین کو بستی نہیں پسند اے کربلائے سرورے دل گیر الوداع شبیر الوداع گائے حضرت شبیر الوداع قبر ابن بھائی جان جاتی ہے شیر الوداع بھائی جان جاتی ہے شیر الوداع آپ نصیب ہے یہ نواسی رسول کی تم نے گزارے ہمارے قبول کے تم نے گزارے ہمارے قبول کے بھیا اٹھو کجاوے میں مجھ کو تم ہی بٹھاؤ بھیا بہنا بولے گی نا کوٹ میں بہنا بولے گی نا کوٹ کے کلام کرو یہ بہت دادی گھر پر کو لے گیا بہت دادی گھر پر کو لے گیا سرکار سارے قافلے آگے ہوتے ہیں تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے ہیں کب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں خستت جواب بھی نہیں دیتے شہنواز جواب بھی نہیں دیتے شہنواز یا گلے لگا لو جاؤ سے بتا یا گلے لگا لو جاؤ سے بتا آئی داسدار خدا سے داسدار خدا سے
صلوات بر محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو القادر المؤمن المهيمن العزيز الجبار الخالق البارئ المصور. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي حبيب إله العالمين أشرف المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين جد الحسن والحسين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المحمد. الصلاة والسلام على وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی الکتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ میرے لیے مشکل کام ہے. کہ جس نے 60 سالوں سے جس کی پرورش کی ہو، میں اس کی مجلس ایصال ثواب سے مخاطب ہوں. ساٹھ سالوں کے ساتھ لفظ پرورش میں نے کچھ سوچ کر استعمال کیا ہے. اور اس اعتبار سے بھی یہ مشکل ہے کہ آج ہمارے والد مرحوم کے انتقال کی تاریخ بھی ہے، اور جو دن گزرا ہے وہ پسران سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کا دن تھا. ہم آج کے دن بارگاہ سید الشہداء میں طفلان حضرت مسلم کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں.
اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر میری والدہ سیدہ فاطمہ صغرا زیدی اور والد محترم سخاوت علی مرزا کی ارواح کے لیے ایصال ثواب فرمائیں۔ ان ناموں کے ساتھ اپنے مرحومین کے نام بھی لے لیں، اس لیے کہ 2 نام لینے سے وہ رحمت کو ڈیوائیڈ نہیں کرتا، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، چاہے کتنے ہی نام لے لیں سبھی کو اتنا ہی حصہ ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بارک میں نے سورہ ملک کی ابتدائی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ملک ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ دیکھے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ مرحومہ کا انتقال 7 جولائی رات کے تقریباً 10:20 پر ہوا تھا، اور ابتدائی کچھ ضروری کاموں کے بعد میت کو جب ایک گوشے میں لٹایا گیا، اس وقت سے لے کر نماز فجر کی اذان تک مرحومہ کی اولاد کی اولاد اور ان کے بہت سارے دوست احباب اور رشتہ دار دنیا کے مختلف مقامات سے انتقال کے بعد سے لے کر صبح فجر تک 40 مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کی تھی، 40 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت ہوئی تھی، اور نہیں معلوم کتنے سپارے قرآن مجید کی تلاوت کیے گئے۔ اور پھر مجلس زیارت کے فوری بعد ہمارے میں سے کسی نے ایک انیشیٹو لیا کہ سورہ ملک کے پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے، لہذا زیارت سے لے کر چہلم تک ہر روز ہم لوگ 40 مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کر کے مرحومہ کے نام پر ایصال ثواب کریں گے۔ اور الحمدللہ بہت بڑی بات ہے کہ پچھلے تقریباً 37 دنوں سے 41 مرتبہ روزانہ، کیونکہ میں نے اپنے نام کو اس لسٹ میں شامل نہیں کیا تھا مگر پڑھتے رہا، تو 41 مرتبہ روزانہ مرحومہ کے نام پر سورہ ملک کی تلاوت کر کے ثواب کو ایصال کیا گیا۔ شاید ہم اور آپ نہیں جانتے کہ اللہ نے اس سورے میں کتنی عظمت اور کتنی فضیلت رکھی ہے۔
فرماتے ہیں کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے دور کرتا ہے، اس کی شفاعت مقبول ہے، اور جب کبھی یہ سورہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ اس پڑھنے والے کو، اگر وہ جہنم کا مستحق بھی کیوں نہ رہا ہو، تو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ گویا پڑھنے والے کے لیے بھی ثواب ہے، اور جس کے لیے پڑھا جاتا ہے اس کے لیے بھی ثواب کثیر ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں لٹایا جاتا ہے اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اگر یہ فرشتے پیروں کی طرف سے آ جائیں تو پیر پکار کر کہتے ہیں کہ خبردار اس سے کچھ نہ کہو، اس لیے کہ یہ ہمارے اوپر کھڑے ہو کر سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا۔ اگر یہ فرشتے سرہانے کی طرف سے آ جائیں تو زبان پکار کر کہتی ہے کہ خبردار اسے کچھ نہ کہو، اس لیے کہ وہ میرے ذریعے سے سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا۔ اور اگر یہ فرشتے میت کے سینہ بسینہ آ جائیں تو دل پکار کر کہتا ہے کہ خبردار اسے کچھ نہ کہو، اس کے سینے میں سورہ ملک محفوظ ہے۔ اور پھر وہ مشہور و معروف واقعہ کہ ایک شخص بھاگتا ہوا، دوڑتا ہوا، گھبراتا ہوا پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کی پریشانی کو دیکھ کر لوگ خود بخود راستہ دے رہے تھے۔ پیغمبر نے پوچھا تیری اس پریشانی کا سبب کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول، پتہ نہیں میں ایک ایسی کیفیت سے گزرا جسے کانوں سے سننے کے بعد بھی مجھے یقین نہیں آتا کہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ صحیح ہے۔ اچھا اپنی پریشانی بیان تو کر۔ کہ میں کسی کام سے شہر کے باہر جا رہا تھا، اور جب دوپہر کا وقت ہوا تو میں نے اپنے آرام کے لیے ایک مقام کو چن لیا، بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے لیے، اور خیال ہوا کہ کیوں نہیں تھوڑی دیر میں قرآن مجید کی تلاوت کر لوں۔ تو میں نے قرآن مجید سے سورہ ملک کی تلاوت کرنا شروع کیا، اور ابھی پہلی آیت ہی میں نے پڑھی تھی کہ مجھے ایک آواز آئی کہ اے بندہ خدا، تیرے اس سورہ کی تلاوت سے اس گنہگار کی قبر سے اللہ نے عذاب کو دور کر دیا۔ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ وہاں کسی کی قبر ہے، میری نیت بھی نہیں تھی کہ میں کسی کے گناہوں کو دور کرنے کے لیے اس سورہ کی تلاوت کر رہا ہوں، لیکن میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے، مگر مجھے یقین نہیں آتا ہے کہ آیا جو کچھ میں نے سنا ہے وہ حقیقت ہے یا فقط ایک وہم۔ پیغمبر نے فرمایا، مسکرایا کہ جو کچھ تو نے سنا ہے وہ صحیح ہے۔ اللہ نے اس سورے میں اتنی فضیلت رکھی ہے کہ نہ صرف پڑھنے والے کو بلکہ جہاں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے پڑھتے وقت، اللہ اتنی دور تک گناہ گاروں کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہاں ایک سوال کر رہا ہوں، کیا قرآن مجید کا سورہ ملک اللہ نے اس لیے نازل کیا کہ ہم میتوں پر پڑھ کر اپنا اور مرنے والے کا عذاب دور کریں، یا اللہ نے اس کے اندر کچھ ایسا امپورٹنٹ میسج رکھا ہے جس کی وجہ سے اللہ چاہتا ہے کہ تم بار بار پڑھیں تاکہ تمہاری بات سمجھ میں آئے کہ اللہ نے اس سورے کو بار بار پڑھنے کی تاکید کیوں کی ہے؟ آیت ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سورہ ملک کون اچھا پڑھتا ہے، تم میں سورہ ملک کتنی دفعہ پڑھتا ہے،
40 دفعہ پڑھتا ہے کہ 400 دفعہ پڑھتا ہے کہ 4000 مرتبہ پڑھتا ہے؟ کہا نہیں، ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون ایسا ہے جو اچھا عمل کرتا ہے، عمل نہیں اچھا عمل کرتا ہے۔ اب معصوم کی حدیث ہے عن سفیان بن عینہ عن ابو عبداللہ علیہ السلام فی قول اللہ تعالی لیبلوکم احسن عملا، فرماتے ہیں کہ لیسا یعنی اکثرکم عملا، عمل سے مراد کثرت نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ ولیکن اسبقکم عملا، عمل سے مراد یہ ہے کہ تم میں کون ہے جو صحیح عمل کرتا ہے۔ پوچھا گیا صحیح عمل کیا ہوتا ہے؟ فرمایا والعمل الخالص الذی لا ترید ان یحمدک علیہ احد الا اللہ، اچھا عمل وہ ہے جس کے لیے عمل کرنے والا سوائے اللہ کے کسی اور کی تعریف کی امید نہ کرے۔ پہلا سبق، عمل کثرت کا نہیں چاہیے، عمل میں خوف خدا اور خلوص نیت چاہیے۔ اور خلوص نیت کا ڈیفینیشن امام نے دیا کہ وہ عمل جس میں عمل کرنے والا اپنے عمل کی سوائے خدا سے اور کسی سے تعریف کی امید نہ کرے، یہ ہے عمل۔ اس کے لیے بندے کو خلق کیا گیا، جس کے لیے کہا گیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون ہے جو عمل کرے، اور وہ ایسا عمل جو خوف خدا کے ساتھ ہو، خلوص نیت کے ساتھ ہو۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ اس سورے کی تلاوت کرنے کی تاکید کی گئی، تاکہ غور تو کرو کہ اس میں اللہ نے تمہارے لیے میسج کیا رکھا ہے۔ چند آیتوں کے بعد میسج دے رہا ہے قیامت کا میدان ہوگا اور فیصلہ ہو گیا، اہل جہنم کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ فرماتا کیا ہے؟ کلما القیا فیہا فوجن، اہل جہنم کو جوخ در جوخ، گروہ در گروہ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، ایک دو نہیں، گروہ در گروہ، گروپ آفٹر گروپ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو کیا ہوگا؟ سألہم خزانتہا، جہنم کے داروغہ، جہنم کے رکھوالے، جہنم کے فرشتے ان سے سوال کریں گے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ عجیب سوال ہے۔ اعمال کا حساب کتاب ہو چکا، جس کے حصے میں جنت آئی جنت کی طرف گیا، جس کے حصے میں جہنم آئی وہ جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر جہنم کے داروغہ اہل جہنم کی طرف جانے والے لوگوں سے سوال کریں گے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ جواب سنیے، قالوا بلا، ہاں ہمارے پاس ایک ڈرانے والا آیا تھا۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں ہمارے پاس ایک ڈرانے والا آیا تھا، ہم نے کیا کیا؟ فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلایا، وقلنا، اور ہم نے اس سے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے ایسی کوئی بات نازل ہی نہیں کی جو تم ہم سے بیان کرتے ہو، جس کی وجہ سے تم کو ڈرا رہے ہو۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم بھی گمراہ ہو اور تم دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہو، تم بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہو۔ ایک سوال فرشتوں نے کیا تھا، ما نزل، یہ کہہ کر کہ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ ایک جملہ اہل جہنم نے ان سے کہا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لو کننا نسمع او ناقل، کاش ہم اس دن اس کی باتوں کو سن لیے ہوتے اور سمجھ لیے ہوتے۔
ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم اہل جہنم سے نہیں ہوتے. فاعترفوا، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، ضدی نہیں ہے، اپنے غلطیوں کو قبول کر لیا. مگر کب؟ جب وہ فیصلہ ہو چکا کہ ان کو جہنم کی سزا دی جائے، یعنی توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، عمل کا دروازہ بند ہو گیا. یہ ہے وہ میسج سورہ ملک کے اندر جس کے پڑھنے والے کو بار بار یاد دلا جا رہا ہے کہ تم سوچو اس بات پر کہ علم یاتکم نذیر کا سوال فرشتے میدان حشر میں پوچھنے والے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ ہمارے پیغمبر کا لقب ہے بشیر، ہمارے پیغمبر کا لقب ہے نذیر، ڈرانے والا بھی، بشارت دینے والا، ڈرانے والا. فلاں چیز کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، یہ عذاب ملے گا، یہ بدلہ ملے گا. بشیر، فلاں کام کرو گے تو اللہ تمہارے لیے جنت میں اس دروازے سے داخل کرائے گا، محل بنائے گا، جس کو ہم لوگ انگریزی میں کہتے ہیں نا کیرٹ اینڈ اسٹک. 2 لقب. مگر ہم جس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں ہمارے پاس کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ہمارے علاقے میں کوئی امام نہیں ہوگا جو ہم کو روزانہ کسی بات سے ڈرائے یا بشارت دے. لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے بشیر و نذیر کے نظریے سے، بشیر و نذیر کی شکل میں ہمارے گھر میں ماں باپ کی شکل میں ہم کو بشیر بھی دیا، نذیر بھی دیا. کامیاب انسان وہ ہے جو ڈرانے والے کی آواز کو سمجھ لے اور سن لے. ناکام وہ ہے جو جہنم کے میدان تک پہنچ کر پچھتائے کاش میں اس کی بات کو سن لیا ہوتا تو آج اہل جہنم سے نہ ہوتا. عزیزان گرامی، ایک ماں کی ایصال ثواب کی مجلس ہے. ہم اور آپ لاکھ پڑھ لیں، سن لیں، فکر کر لیں، آپ پھر بھی شاید اندازہ نہیں کر پا سکتے کہ اللہ نے ماں کے وجود میں اپنی اولاد کے لیے کتنی محبت بھری ہے. میرا بیٹا اپنی ماں سے اکثر ایک سوال کرتا تھا کہ ماں جب اس کی شرارت پر یہ کہتی کہ ڈیڈی کو آنے دو تمہاری شکایت کروں گی، تو بیٹا پلٹ کر پوچھتا تھا اگر آپ شکایت کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کہتی کہ تم کو ان سے مار کھلواؤں گی، پٹواؤں گی. اور بیٹے کا سوال ہوتا تھا اگر آپ کو میری شرارت پر مجھے پٹوانا ہی ہے تو آپ کیوں نہیں پیٹ دیتی؟ اگر آپ کو سزا دینا ہی ہے تو آپ کیوں نہیں دے دیتی؟ یہ ڈیڈی کے آنے کا انتظار کیوں ہے؟ یہ ایک گھر کی بات نہیں ہے، یہ مرحلہ ہر گھر میں، ہر بچے کے ساتھ، ہر ماں کے ساتھ، ہر باپ کے ساتھ گزرتا ہے. فکر کرے تو اندازہ ہوگا کہ بچے کی شرارت کو محسوس کرنے کے بعد بھی، سزا دینے کا ارادہ رکھنے کے بعد بھی ماں کی محبت اس بات پر راضی نہیں ہوتی کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو سزا دے دے. غور کریے، اگر ماں کے انداز فکر سے انسان تھوڑا سا بھی آگاہ ہو تو وہ اس بات کی تائید کرے گا کہ ماں جو محبت کرتی ہے
تو کسی لاس، کسی غرض یا کسی فائدے کے لیے نہیں، بلکہ محبت فقط برائے محبت ہوتی ہے۔ اگر غور فرمائیں تو دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں، چاہے وہ رشتوں کے حوالوں سے ہو، اجنبیوں کو اپنا بنانے کے حوالے سے ہو، تمام محبتیں کسی نہ کسی خوشگوار ایسوسیشن سے پیدا ہوتی ہیں۔ کسی سے روابط میں اچھے تجربے ہوئے تو وہ شخص اچھا لگنے لگا، لیکن اسی شخص کے ساتھ روابط میں اگر ناگواری آ جائے تو محبت کے بجائے لا تعلقی، اور پھر ہوتے ہوتے یہی محبت نفرت میں بدل جاتی ہے۔ سفر کر رہے تھے، بور ہو گئے، بیٹھے بیٹھے ہم نے بازو والے کو اپنا تعارف کرایا، اس نے ہم کو اپنا تعارف کرایا، پتہ چلا کہ اس کی سوچ ہماری سوچ ایک ہی ہے، اس کا مزاج ہمارا مزاج ایک ہی ہے۔ بڑا تعجب ہوا، ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، قربت پیدا ہو گئی، دوستی ہو گئی، تعلقات بڑھ گئے۔ کچھ دن چل کر پتہ چلا کہ نہیں، یہ شخص ویسا نہیں ہے جیسے ہم سمجھ رہے تھے۔ خود بخود لا تعلقی کے ساتھ ساتھ دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہمارے گھر کے بازو میں اور ایک گھر تھا، پڑوسی ہونے کے ناطے ہم ان کو پسند کرتے تھے، وہ ہم کو پسند کرتے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ ہمارے بغیر نہیں رہیں گے، وہ ہم ان کے بغیر نہیں رہیں گے۔ ان کا ٹرانسفر کسی اور جگہ ہو گیا، ہم کسی اور ملک اور شہر چلے گئے۔ اب شاید ہی ہم کبھی ان کو یاد کرتے ہیں، وہ کبھی ہم کو یاد کرتے ہوں گے۔ لیکن ماں کی محبت کسی ایسوسیشن سے پیدا نہیں ہوتی کہ بچہ بڑا اطاعت گزار تھا تو محبت ہو گئی، حسین تھا تو محبت ہو گئی، اخلاق اچھے تھے تو محبت ہو گئی۔ نہیں، بلکہ بچہ با اخلاق ہو کہ بد اخلاق، بعمل ہو کہ بد عمل، حسین ہو کہ حسین نہ ہو، بلکہ بچہ ابھی دنیا میں آیا بھی نہ ہو اور ماں کی محبت شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر بچہ کسی بھی دور سے گزرے، کسی بھی کیفیت سے گزرے، محبت کے اظہار میں کمی یا زیادتی ہوتی رہتی ہے، لیکن دل کا ربط اسی طرح قائم رہتا ہے۔ گویا یہ قدرت کی ایک ایسی عطا کردہ محبت ہے جو ماں کی فطرت میں داخل ہے۔ لیکن پھر سوال ہوگا کہ اس نے یہ محبت ماں کی فطرت میں کیوں داخل کی؟ اگر وہ خالق فطرت ہے تو کسی بھی دو رشتوں کے درمیان وہ اس محبت کو فطرت میں داخل کر سکتا تھا۔ دو بھائیوں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان اگر یہ فطرت میں محبت کو داخل کر دیا گیا ہوتا تو شاید آج کسی کا طلاق ہی نہ ہوتا۔ لیکن اس نے اس محبت کو فقط ماں کی فطرت میں داخل کیا ہے۔ تو اگر اس نے اس محبت کو ماں کی فطرت میں داخل کیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے نزدیک کوئی بھی چیز بے مقصد کی نہیں ہوتی۔ اگر اس نے زندگی دی ہے تو کوئی مقصد ہے۔ اگر اس نے زندگی کو مختلف جذبات سے سجایا ہے تو ہر جذبہ اپنے ساتھ کوئی مقصد رکھتا ہے۔ اگر اس نے ماں کو جذبہ محبت دیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ عزیزان گرامی، آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے ماں کو کتنا اونچا اور بلند مقام عطا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے حالانکہ نہ تو تم نے جہاد کیا ہے نہ تم نے جہاد کے بعد آنے والی مصیبتوں پر صبر کیا ہے۔ جنت معلوم ہوا جہاد کے ذریعے ملتی ہے۔ جنت یعنی معلوم ہوا کہ بڑی بڑی مصیبتوں پر صبر کرنے سے ملتی ہے۔ جنت انبیاء کی شریعتوں پر عمل کرنے سے ملتی ہے۔ جنت ائمہ کے طرز زندگی کو اپنانے سے ملتی ہے۔
عجیب بات ہے، وہ جنت جو جہاد کے ذریعے ملتی ہے، وہ بڑی بڑی مصیبتوں پر صبر کرنے سے ملتی ہے، وہ جو انبیاء کی شریعتوں پر عمل کرنے سے ملتی ہے، وہ جو اپنی زندگی کو ائمہ کی زندگی سے ہمکنار کرنے سے ملتی ہے، ایسی جنت کو، اتنی اونچی اور بلند جنت کو اللہ نے لا کر ماں کے پیروں تلے رکھ دیا کہ اگر تم اپنی ماں کے پیروں سے وابستہ ہو گئے تو میں تمہیں جنت دے دوں گا۔ یہ جو مقام ملا ہے ماں کو، اس کو سمجھنے سے پہلے جانوروں پر نظر کیجئے، حیوانوں پر نظر کیجئے۔ کم و بیش یہی ممتا کا جذبہ جانوروں میں بھی موجود ہے۔ بظاہر ایک خونخوار درندے کو دیکھ کر بھاگنے والا ایک چوپایا جو ایک درندے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اپنی زندگی کو بچانے کی فکر کرتا ہے، لیکن اگر کسی مرحلے پر اس کے سامنے اس کے بچے پر آنچ آ جائے تو وہ اپنی بزدلی فراموش کر دیتا ہے، کم ہمتی نظر انداز کر دیتا ہے۔ بڑی سے بڑی قوت سے ماں ٹکرا جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آسمانوں پر بڑا سا پرندہ، شاہین، شہباز، عام زبان میں جس کو ہم چیل کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا چیل بڑی تیزی سے آسمان پر اڑتی جاتی ہے۔ غور کر کے دیکھیے، اس بڑی سی چیل کے پیچھے ایک چھوٹی سی چڑیا ہوگی۔ دیکھنے والے کو ایسے محسوس ہوگا جیسے وہ بڑا پرندہ اس چھوٹے سے پرندے کے خوف سے اڑتا جا رہا ہے اور ایک چھوٹا سا پرندہ اس کو اڑاتا جا رہا ہے۔ آگے چل کر پتہ چلا کہ وہ بڑے پرندے نے چھوٹے پرندے کے انڈے کھا لیے تھے۔ بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے انڈے کھانے کی وجہ سے وہ چھوٹا سا پرندہ، اتنا چھوٹا پرندہ کہ اگر چیل مڑ کر فقط پر مار دے تو اس کا بھیجا نکل جائے، لیکن اس کے باوجود اپنا چھوٹا ہونا وہ بھول جاتا ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ اس بڑے پرندے کے مقابلہ کرنے کے لیے اس کو آسمان پر دوڑاتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ وہی ماں جو اپنے بچے کے لیے اپنے کو خطرے میں ڈال رہی تھی، ہر لمحہ ایک قربانی دے رہی تھی، اور جب بھی جیسے ہی بچہ بڑا ہوا اسے چلنا آ گیا، اسے غذا تلاش کرنا آ گیا، اسے جنگل میں رہنا آ گیا، تو رفتہ رفتہ اب ماں کے اور بیٹے کے درمیان اجنبیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے اگر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں اور پھر ملیں، تب نہ ماں بچے کو پہچانتی ہے نہ بچہ ماں کو پہچانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ممتا کی محبت اسے عطا ہوئی تھی، اس نعمت کو اللہ ذریعہ بنانا چاہتا تھا تاکہ اس بچے کے اندر چھپے ہوئے کمال کو ظاہر کرے۔ اس دن ممتا ختم ہو جاتی ہے جس دن وہ صلاحیتیں کامل ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آشیانوں میں رہنے والے پرندے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، ان کے لیے غذا فراہم کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، دوسرے جانوروں سے ان کی حفاظت کرتے ہیں، جتنی بھی کوششیں ہوں ان کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن یہ مظاہرہ ممتا کا کب تک رہتا ہے؟ جب بچے کے پر نکل آئے تو وہی ماں بچے کو دھکا دے کر اپنے گھونسلے سے باہر نکال دیتی ہے، اس لیے کہ اب تمہارے تربیت کا عمل مکمل ہو گیا، تم اب اس مقام پر آ گئے جہاں تم کو ہونا چاہیے تھا۔ معلوم ہوا کہ ممتا اس لیے ہے کہ ناقص کو کامل بنا سکے، انسان کو کامل بنا سکے، ایک انسان کی تربیت کر کے اسے اس مقام پر پہنچا سکے جہاں اس کو صاحب کمال کہا جائے۔
اب اگر انسان کی ماں میں یہ جذبہ زندگی کے پورے دور میں جاری و ساری ہے، انسان عمر کے کسی دور سے گزر رہا ہو اور ماں کی ممتا موجود ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے سائے شفقت سے محرومی انسان کے لیے کسی بھی وقت مفید نہیں ہے، اس لیے کہ ماں مستقل تربیت کا ذریعہ ہے۔ وہ تربیت اس عنوان کی نہ صحیح جو بچپنے میں ہوا کرتی تھی کہ کھانا کیسے کھایا جائے، بات کیسے کی جائے، اخلاق کا مظاہرہ کس طرح سے کیا جائے، لیکن پھر بھی جب کبھی مصائب کے ہجوم میں جذباتی انتشار ہو تو بیٹا اسی ماں کی طرف رجوع کرتا ہے کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے تاکہ زمانے کی آندھیوں سے میں اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکوں۔ یہ ہے وہ ممتا کی دائمی ضرورت۔ جب بھی کسی ماں کی عظمت کا ذکر ہوگا تو اس حوالے سے ہوگا کہ اس کا شاہکار، اس کی اولاد، اس نے دنیا کے سامنے کیسے پیش کیا۔ عزیزان گرامی، محنت کر کے ترقی کر کے انسان کمال کی کسی منزل تک پہنچ جائے، آسمان کو چھو لے، اس منزل تک چلے جائے کہ جسے محسوس ہو کہ اب اس کے بعد کوئی اور ترقی کا زینہ باقی نہیں رہا، اس کے باوجود جب بھی اس انسان کے کمال کی تعریف ہوگی اس عنوان سے ہوگی کہ یہ وہ اولاد ہے جس کی پرورش اس کی ماں نے کی تھی، یہ وہ کمال ہے جو اس کی ماں نے اس کو عطا کیا تھا۔ لہذا جب کبھی کسی کے گھر سے، کسی کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ جاتا ہے، نیچرل بات ہے، فطری بات ہے کہ اتنے برسوں کا جو ربط رہا ہے وہ ربط کے ٹوٹنے کا غم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو قریب ہوتے ہیں وہ اس درد کو محسوس کرتے ہیں تو پرسے کی شکل میں گھر والوں کو تسلی دی جاتی ہے، لیکن غم اس بات کا نہیں ہے کہ ہمارے درمیان ایک رشتہ ٹوٹ گیا، غم اس بات کا نہیں ہے کہ کوئی انسان کل تک موجود تھا اور آج ہمارے درمیان نہیں رہا۔ رونا تو اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہم سے وہ وسیلہ ٹوٹ گیا جس وسیلے سے ہماری دعائیں پوری ہوا کرتی تھی۔ شہناز بھائی نے ایک مصرع کہا ابھی موت آ جاتی مجھے تیری خدمت کرتے، جاتے جاتے بھی دعا جینے کی تو نے مجھے۔ عجیب رشتہ تھا نا؟ نہیں معلوم ہم پر کتنی مصیبتیں آنے والی تھی جو اس وجود کی موجودگی سے وہ مشکلیں، وہ مصیبتیں زائل ہو گئیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم کسی نئی مصیبت میں مبتلا کیے جائیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہوتے ہیں تو تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ آنے والی کتنی ساری مصیبتوں کو، مشکلوں کو ہماری ماں کا وجود روکے ہوئے تھی۔ تبھی تو پوچھنے والے سے جب پوچھا گیا تھا کہ ملا میں نے منت کی ہے
کہ منت پوری ہو جائے گی تو جنت کی چوکٹ کا بوسہ لوں گا. منت تو پوری ہو گئی، بتائیے منت کو کیسے پورا کرو؟ پیغمبر نے جواب دیا تھا کہ جا اور ماں کے قدموں کا بوسہ لے لے، منت پوری ہو جائے گی. کہ اللہ کے رسول ماں تو نہیں رہی. کہ جا کر ماں کی قبر کو چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے گی. کہ اللہ کے رسول نہیں معلوم ماں کی قبر کہاں پر ہے. پیغمبر نے کہا کہ زمین پر لکیر کھینچ لے، اسی کو قبر تصور کر کے چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے گی. عجیب بات ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے ماں تو مر جاتی ہے مگر ممتا نہیں مرتی. بچپنے میں اسکول میں اسمبلی میں روزانہ ایک سبق آموز واقعہ سنایا جاتا تھا. ایک شخص کی نئی نئی شادی ہوتی ہے، ماں کے ساتھ رہتا ہے. بیوی نے اصرار کیا کہ یا تو تم کو میرے ساتھ رہنا پڑے گا یا ماں کے ساتھ. اس نے اپنی ماں کو کسی دوسرے مقام پر منتقل کر دیا. بیوی نے مطالبہ کیا کہ میں اس وقت تک تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی جب تک کہ تم اپنی ماں کا دل لا کر میرے سامنے پیش نہ کرو گے. وہ شخص گیا، اس نے اپنی ماں کا قتل کر دیا اور ہاتھوں میں دل کو تھاما ہوا دوڑتا ہوا جا رہا ہے بیوی کو بتانے کے لیے کہ دیکھو میں تمہارے سے کتنی محبت کرتا ہوں کہ میں نے تمہاری محبت میں اپنی ماں کا قتل کر دیا اور دل لے کر آ رہا ہوں. دوڑتے دوڑتے ٹھوکر کھا کر گرتا ہے تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دل سے آواز آ رہی ہے، بیٹے کہیں تجھے کوئی چوٹ تو نہیں لگی. اسی لیے میں نے کہا ہے جملہ کہ ماں مر جاتی ہے مگر ممتا نہیں مرتی. اور جب لے جا کر اس نے دل پیش کیا تو بیوی نے جواب دیا جب تم اپنی ماں کو قتل کر کے دل نکال سکتے ہو تو بیوی کے لیے بھی کچھ بھی کر سکتے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. جو ماں کا نہیں ہوا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. ہم خوش نصیب ہیں، ہم سب بھائی بہن ٹو مچ ایکسٹینٹ ان کی اولادیں خوش نصیب ہیں کہ ہم کو ایسی ماں ملی تھی کہ مائیں بچوں کی بچپنے میں پرورش کرتی ہیں. میں نے کہا آپ سے کہ میں نے لفظ سوچ سمجھ کر استعمال کیا. ہماری اس عمر تک بھی انہوں نے جب تک آنکھ ان کی کھلی رکھی ہماری پرورش کی ہے. وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والی، اپنے گھر کو قرآن مجید کی تلاوت سے روشن کرنے والی، رمضان کے روزوں کا آغاز جو شعبان ہی سے کر دے، وہ صرف ماں نہیں تھی، ماں تو ہماری لیے تھی، وہ ایک پڑوسی کے لیے بہترین پڑوسی تھی، اپنے شوہر کی بہترین بیوی تھی، اپنی بہن کے لیے بہترین بہن تھی. مجھے نہیں معلوم کہ آج تک میں نے ہمارے محلے میں رشتہ داروں میں، ہمارا خاندان تھوڑا سا وسیع ہے، والد کا خاندان الگ، والدہ کا خاندان الگ رشتے رکھتا ہے.
کافی وسیع خاندان ہے، لیکن ہر دو جانب سے میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی نے ان کی کوئی شکایت کی ہو۔ آج انتقال کے بعد سے چہلم کی تاریخ آ گئی، لیکن ابھی بھی ہم بلا مبالغہ ہر روز کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی سے تعزیت اور پرسہ قبول کرتے ہیں۔ انتقال رات کے وقت ہوا تھا، ہم نے کوشش کی تھی کہ میت رات ہی کو اٹھا دیں تاکہ لوگوں کو زحمت نہ ہو۔ ہمیں یقین تھا جس تک قبر جائے گی یقیناً وہ لوگ جنازے میں شریک ہونے کے لیے حاضر ہوں گے۔ زمانے کے حالات کی وجہ سے ہم نہیں چاہتے تھے کہ لوگ جمع ہوں۔ کسی مجبوری کے تحت ہم نے فیصلہ کیا کہ میت آنے والی صبح کو اٹھائی جائے گی۔ انتقال کی خبر ہم نے سب کو دی، مگر کسی کو نہیں بتایا کہ میت کتنے بجے اٹھنے والی ہے یا نماز جنازہ کا وقت کیا ہے۔ لوگ پوچھ رہے تھے ہم آنا چاہتے ہیں، وقت بتائیے، اور ہم سب ان کی محبتوں کا جواب دے رہے تھے کہ آپ برائے مہربانی آنے کی زحمت نہ کریں۔ نہیں معلوم کتنے لوگوں کو میں نے روکا ہے، زبردستی روکا ہے، اصرار کر کے روکا ہے، اور جب میں روک رہا تھا تو مجھے خیال آ رہا تھا بار بار کہ ایک کنیز کے جنازے میں لوگ شریک ہونا چاہتے ہیں اور ہم لوگوں کا احترام کر کے ان کو جنازے میں شریک ہونے سے روک رہے ہیں، لیکن ایک جنازہ، ایک لاشا، ایک میت کربلا کے میدان میں تھی، اس کا اٹھانے والا کون تھا؟ وہاں تو شاعر نوحہ پڑھ رہا تھا، کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا۔ سب اپنے رشتہ داروں کی میت کو لے گئے، بے وار ساتھ رہ گیا لاشا حسین کا۔ خوش نصیب ہیں جو ماں ہم کو ملی ہے، جو باپ ہم کو ملا ہے۔ اتنی مدت گزاری اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہر انسان مشکلوں سے گزرتا ہے، صدمات سے گزرتا ہے، ہر چیز زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن جب ہم ہماری ماں کی مشکلوں کو، مصیبتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کربلا کی مائیں بھی یاد آتی ہیں، اور دل پکار کر کہتا ہے کہ خوش نصیب ہے ہماری ماں کہ وہ موقع تو نہیں آیا جو موقع کربلا کی ماؤں کے لیے آیا تھا، کہ عاشور کے دن ایک ماں اپنے بچوں کے لاشوں کے درمیان بیٹھ کر سجدہ شکر ادا کر رہی ہے، کہتے ہوئے کہ پروردگار میرے ان بچوں کی قربانی کو قبول کر۔ ہم کو وہ مادر علی اکبر یاد آتی ہے کہ جب علی اکبر کے لاشے کو میدان سے حسین لے کر آئے اور فضا سے کہا کہ فضا خیمے میں جا کر ام لیلہ سے بتا دے کہ بیٹا آیا ہے، چل کر ملاقات کر لے۔ فضا کہتی ہے کہ میں مادر علی اکبر کے خیمے میں گئی، کیا دیکھا؟ مادر علی اکبر کبھی خیمے کی اس دیوار سے ٹکراتی ہے، کبھی خیمے کی اس دیوار سے ٹکراتی ہے۔ میں نے کہا کہ بی بی، آقا نے کہا ہے کہ بیٹا آیا ہے، چل کر ملاقات کر لیں۔ تو مادر علی اکبر نے جواب دیا کہ فضا میں بھی تو ملاقات کرنا چاہتی ہوں مگر خیمے کا دروازہ نظر نہیں۔ کیسے اس ماں کا ذکر کریں؟ حسین 6 مہینے کے
بچے کے لاشے کو سینے سے لگائے ہوئے مختل سے خیمہ گاہ کی طرف آئے. ماں کو دیدار کرایا. ماں نے فقط اتنا کہا کہ میرے لال کیا تمہاری عمر کے بچے بھی اس طرح سے ذبح کیے جاتے ہیں؟ بس ماں کی مجلس ہے، ماں کو پرسا دیں، اسی پر مجلس تمام ہو. اس کے بعد حسین نے ارادہ فرمایا کہ اس بچے کو زمین کربلا پر دفن کر دیا جائے تو پشت خیمہ کی طرف آئے. لاشا مادر علی اصغر کے ہاتھوں پر ہے. حسین علی اصغر کی قبر کو تیار کر رہے ہیں. اب یہاں پر تاریخ لکھنے والوں نے اپنے اپنے ذہن کو کربلا کی زمین تک پہنچایا اور یہ نقشہ اپنے ذہن میں منقوش کیا کہ حسین باپ ہوتے ہوئے بیٹے کی قبر کو تیار کر رہے تھے. لاشا علی اصغر کا مادر علی اصغر کے ہاتھوں پر تھا اور جب حسین نے لاش علی اصغر کو قبر میں لٹانے کے لیے ام رباب کے ہاتھوں سے لے تو لیا، ارادہ یہ ہے کہ علی اصغر کو اب قبر میں لٹانا ہے. ذہن نے آواز دی، قبر کی گرمی، جلتی ہوئی زمین، ماں کی نظروں کے سامنے حسین کیسے علی اصغر کو قبر میں رکھے، کن ہاتھوں سے جلتی ہوئی زمین کو حسین علی اصغر کی قبر میں ڈالے. مگر ڈالنا ضروری تھا، دفن ضروری تھا. ایک مرتبہ حسین نے لاش علی اصغر کو ام رباب کے ہاتھوں سے لیا، کہہ نہیں سکتے تھے. ایک مرتبہ ام رباب کی طرف اشارہ کیا، ام رباب. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. ربنا تقبل منا هذا البيان رحم اللہ علی من قرأ الفاتحہ. بار دیگر گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سیدہ فاطمہ صغرا زیدی اور سخاوت المرزا کے لیے ایصال ثواب فرمائیں. اپنے اپنے مرحومین کے نام بھی لے لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم